یا رحمان الرحیم لا قوت الا بکا یا رحمان الرحیم الحمد للہ آپ سماعت ما فی الارض والحمد فی الآخرہ وانت حکیم الخبیر فتح الرحمن ملک الحق لا الہ الا هو علیک توکلت وانت رب العرش الکریم الرحمن لا الہ الا هو الحی القیوم یا رحمان وانت احد وانت الصمد لم تلد ولم تولد ولم تکن له کفوا احد یا رب العالمین۔ تو آج شروع کرتے ہیں نیکسٹ اپلوڈنگ ریڈنگ القرآن سورتنس الآیات in a proper way as per being said by الرحمن الرحیم یا الرحمانی، جو کہ رب العالمین ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ ہم جب بھی ہم الرحمانی بول دیا یا الرحمانی بول دیا تو اس میں رب العالمین بھی شامل ہو گئے، مالک یوم الدین بھی شامل ہو گئے، اور الہ الناس سے بھی شامل ہو گئے، عزیز الحکیم بھی شامل ہو گئے، سمیع العلیم بھی شامل ہو گئے۔ ساری جتنی کوالٹیز الرحمن الرحیم کی جو ہیں وہ ایک نام میں شامل ہیں، الرحمن، الرحمانو، الرحمانی، الرحمانی۔ جب بھی ہم ڈائریکٹ بلائیں گے تو الرحمانی کر کے بلائیں گے یا الرحمانی۔ ہم انڈائریکٹلی یا الرحمانو نہیں بلا سکتے، یا الرحمانہ بلا سکتے ہیں، جو کہ الرحمانہ بھی نہیں بلا سکتے، ربنا بلا سکتے ہیں، جو کہ الحج والعمرہ کے دنوں میں، ٹھیک ہے نا، یہ ہے اس کی اوکے۔ تو میں شروع کرتا ہوں 11 الآیات آف سورتن، کس کی سورتن؟ مائدہ، جو کہ 112 نمبر سورتن ہے اس پر رب العالمین سیریل نمبر، اوکے۔ یا رحمانی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون تری کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الرحمن علیہم وفی العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالرحمن والنبي وما انزل الیہ وما اتخذوهم اولیاء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولا تجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ ہاں یستکبرون پڑھ لیا یہاں پر، آ جائیے نیکسٹ پیج۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، دیکھیے اب اس میں جو تھک ٹیکسٹ میں جو لکھا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی پارہ جو ہے یہاں سے دوسرا شروع ہوتا ہے۔ پہلے آپ ایک میک شور کر لیجیے کہ رب العالمین نے اپنی جو القرآن کی
جو وحی بھیجی وہ سورتن وائز بھیجی ہے، یہ پارہ نہیں بھیجی پارے کی شکل میں. تو جب بھی آپ ایک پارے کو 30 پارے جیسے ہیں تو اس کو اگر آپ اکٹھے کرو گے تو اس میں ایک کمپلیٹ سورتن نہیں آتی ہے. کسی پارہ کوئی ہو گیا، اینڈ ہو گیا کسی دوسرے پارٹ میں، اور اس کا جو ہے سورتن جو ہے وہ اس پارٹ میں رہ گئی، اور کچھ سورتن کے جو سوال آیتیں ہیں وہ دوسرے پارے میں. اس لیے the task is not completed, so this is not by wish of الرحمن الرحیم. پارے 30 پارے نو، پارے از ناٹ اے کانسیپٹ الاسلام ہے. جب بھی رب العالمین نے کہا ہے، جیسے سورۃ التوبہ میں کہ کوئی بھی سورت بنا لیجئے الآیات کی شکل میں نے بھیجی. جب بھی الآیات سورت نازل کرتے ہیں تو المومنہ کو محمد کے پاس جا کے ان کو سمجھنا چاہیے. ان کی النبیینہ سورتیں تو وہ ایز اٹ از ہیں، ان کو تو محمد ہی سمجھائیں گے نا کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، واتقوا الرحمن کا مطلب کیا ہے، قل هو الرحمن واحد ان کا مطلب کیا ہے، الرحمن الصمد کا مطلب کیا ہے. تو ایسے وہی رحمان. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَمَا لَنَا لا نؤمن بالرحمن وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا من القوم الصالحين فأتاهم الرحمن بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. ادھر ہو گئی کمپلیٹ 11 آیات. اور پڑھ دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الرحمن لکم ولا تعتدوا ان الرحمن لا يحب المعتدین. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الرَّحْمَنُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا الرَّحْمَنَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ الرَّحْمَنُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام. ذالک دیکھیے کہتے ہیں کہ یوم ڈز ناٹ مین دا ون ڈیٹ. ایام مینس ون ڈیٹ. 3 ایام کا مطلب 3 ڈیٹس، یعنی کہ 24 آور انٹو 3 24 48 اور 72 72. اوکے، تو 72 آورس اکول ٹو 3 ایام. تو یوم پیدائش، یوم برتھ، دس از یوم کہنا. برتھ کا مطلب یو آر ٹیلنگ کہ 1 month having 60 dates. وہ تو الجنتہ میں یوم الآخرت میں ہوں گے، یہاں نہیں ہے. یہاں تو ایام مینس 1 ڈیٹ. 12 گھنٹے دن کے سورج نکلنے سے لے کے سورج ڈوبنے تک، پھر رات ہونے سے سورج نکلنے تک کمپلیٹ 24 آور از اکول ٹو 1 ڈیٹ.
لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ یوم الجمعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوم الجمعہ وہ تو یہ ہے کہ جو بھی انڈیویجول پرسن جو ایمان والا ہے آمنو ہے وہ جو بھی عمل کرے گا چاہے وہ دن کے ہوں چاہے رات کے 12 گھنٹے کا ہو چاہے دن کے 12 گھنٹے ہو اس کو بولتے ہیں یوم الجمعہ ہے. جمعہ بولتے ہیں انڈیویجول آف دیٹ پرسن جب سے وہ بالغ ہوا شادی شروع ہوئی اور جب تک اس کی زندگی ہے جب تک اس کا دماغ اور زبان ہاتھ پیر اور اسٹیمنا ہے برقرار تب تک وہ اس کی الاسلام ایک انویسٹمنٹ ہے. دس مینس انویسٹمنٹ. اس کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کیا ہے کہ آپ کو محنت کر کے کمانا ہے کھانا ہے اور شادی کرنا ہے. اور شادی کس طرح کرنا ہے وہ لیڈی کیسی ہونی چاہیے. دس از دا اسلام. جسٹ انویسٹمنٹ جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں یعنی کہ جو کما کے کھا رہے ہو وہ آپ نہیں کھا رہے ہو وہ رب العالمین کے لیے کھا رہے ہو اور وہ اس لیے کھا رہے ہو کہ یو ول میری اینڈ یو ول پاس یور لائف میریڈ لائف ایز پر رب العالمین. کھاؤ گے تبھی تو زندہ رہو گے. دیٹ از اے انویسٹمنٹ. اور وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو ایک جو ہے وہ بائی یوز آف شرمگاہ اور بائی یوز آف برین دو طرح سے ہے. بائی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اعلیٰ جاتے ہیں قرآن محمد کے پاس جا کے سمجھنا اور وائف کے ساتھ مل کے پہلے ان کو سیٹسفائی کرنا پھر اپنے آپ کی ذکر کرنا. ایسا نہیں کہ صرف مین اونلی. دس از ناٹ دا اسلام. لا یؤاخذکم الرحمن باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین او من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم وحافظوا ایمانکم کذالک یبین الرحمن لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. یہاں پہ جو شبد ہے تشکرون یعنی کہ عبادت کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شکر کرنا. شکر کی ڈیریویشن ہے تشکرون لیکن لوگوں نے اسے تشکرون مطلب ہے کہ اسمگلنگ سے کر دیا ہے. جیسے جہاد کا مطلب کلنگ دا پیپل فائٹ دس دیٹ گن تو یہ سب نو اس میں سے کوئی بات ہی نہیں ہے لڑائی جھگڑے کی القرآن میں. تو اب تشکر کہتے تشکری کرتا ہے یا وہ عبادت کرتا ہے تشکرونا وہ تو اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اردو کے لفظ کو اس طرح توڑ مڑوڑ کے بنایا گیا ہے لوگوں نے جو کہ لعنت رب العالمین کی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ انگلش کے ورڈ بولو ٹھیک ہے اسمگلنگ ہے یا نمبر دو کا مطلب اس طرح جو ہے. لیکن یہ القرآنوں کے شبدوں کو اس کو جو ہے وہ اس کا غلط سلط معنی بنا کے اس کو وہ بہت بڑی اس کی جو ہے وہ پنشمنٹ ہے سزا. جہاں تک وہ اس کا جائے گا ایک بار منہ سے نکل گیا ایک آدمی تک گیا اب غلطی مان لی ایک کو اب 100 تک اس نے کر دی یا کہیں رائٹنگ میں شیئر کر دی تو 100 تک کہاں پکڑو گے تو اتنا آپ کو عذاب وہ ملتا رہے گا اسی طرح سے. اوکے پنشمنٹ. اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو اتھارٹی نہیں ہے آپ خاموش رہیے دین اسلام کے معاملے میں. یہ محمد کا کام ہے اور ان کے شاگرد اولی الامر ملتے ہیں بیسڈ آن دا ریسرچ پیپرس اور ان کی ہینڈ رائٹنگ کے لے کے آگے کیری فارورڈ کرتے ہیں. جب آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے نہ آپ کو کسی نے کہا تو آپ یہ اوریجنل پیپر بھی آپ ایز اٹ از نہیں کر سکتے.
اب دیکھیے یہاں پر جو ہے کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیے اس کا ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ اس کا فوٹو کو اس کا فوٹو کھینچا اور اپلوڈ کر دیا، شیئر کر دیا. تو بھائی یہ ذکر اللہ لکھا آسمان سے، لیکن ہم کو پڑھنا ذکر ہمارا. جب بھی ہم آئسولیٹ کریں گے کوئی بھی تو رب العالمین کا اللہ ذکر اللہ کی جگہ ذکر الرحمن ہے لکھ کے کریں گے. اسی لیے کہتا ہوں کیوں اپنی گنتی المنافقین میں کرنے کے لیے تیار رہتے ہو. آپ کو کچھ علم نہیں ہے، کچھ شعور نہیں ہے، آپ کو کوئی وہ نہیں ہے، آپ غلط سلط کیوں کرتے ہو؟ یہ محمد کا کام ہے. ایسے نہیں کہ اس پیج کو فوٹو کر دیا اور اپلوڈ کر دیا ذکر اللہ ایز اٹ از. وین یو ڈو آئسولیٹ دا رب العالمین کی سوال آیتیں، تو اس میں جو وہ ہے آئیڈینٹیز ہیں وہ ذکر اللہ نہیں ذکر الرحمن ہی کر کے لکھ کے تب کرنا ہے اپنی اون ہینڈ رائٹنگ میں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الرحمن وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطیعوا الرحمن وأطیعوا الرسول. دیکھیے اب اس کا مطلب دیکھیے اطیعوا الرحمن والرسول. آپ کو کوئی بھی اسلام کی بات کہیں لکھی پائی مارکیٹ میں آن پیپر، کوئی بک اسمال بک یا کوئی، تو آپ یہ دیکھو یہ محمد کی رائٹنگ ہے کہ نہیں ہے، محمد کی لکھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے. جب تک محمد کی لکھی ہوئی نہیں ہے کوئی عمل کا سلوشن جو بھی ہے، تو وہ جب تک محمد کی نہیں ہے اس کو اسلام کا حصہ نہیں مان سکتے. انڈرسٹینڈ؟ القرآن تو رب العالمین کا ہے، لیکن اس میں کیا لکھا ہے وہ تو محمد ہی بتائیں گے. جو عربین کو اجوین میں کنورٹ کر کے، میں نے سوری تبدیل بول دیا تھا، آئی اپولائز فار دیٹ، کہ تبدیل نہیں کہنا چاہیے مجھے، عربین سے اجوین میں تبدیل کر کے نہیں، وہ اس کو کنورٹ کر کے بولنا چاہیے مجھے. یعنی کہ عربین کو اجوین میں کنورٹ کر کے اس کو اجوین مطلب سمپل بھاشا میں جس سے ہر لوگ سمجھ سکیں، انگلش ہندی اردو وغیرہ سمجھ سکیں. اس لیے جو ہے وہ اطیعوا الرحمن واطیعوا الرسول. وَخَذُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رسولنا البلاغ المبین. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَالرَّحْمَنُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. 12 الآیات completes at 93 سوال آیات. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. آخر دعواکم الحمدللہ رب العالمین. ابھی دیکھیے اس میں ایک چیز اور یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا. یہ آمنوا میں وہ بھی شامل ہو گئے جو ریگستان کے لوگ ہیں، لیکن ان کا اقدام یعنی قدم اسٹیپس فرٹائل لینڈ میں پڑے ہیں، تو وہ بھی شامل آ گئے اس میں جنرل بھی آ گئے اور وہ بھی آ گئے جن کی ایکٹیو اینس ہے. ٹھیک ہے نا، سب آ گئے. الذین آمنوا.
کیونکہ جو فرٹائل لینڈ جو ڈیزرٹ لینڈ میں ہے، جیسے ہمارے لیے الحجہ والعمرہ ہے، تو ان کے لیے بھی ہے وہ، کیونکہ وہ اپنی آؤٹ آف بلڈ ریلیشن میں جو وائف ہے ان کے ساتھ وہ اونلی فنگر ہی کر سکتے ہیں، انٹر کورس نہیں کر سکتے، سیکس نہیں کر سکتے بائی یوزنگ دا پینس. ان کے لیے فرٹائل لینڈ میں ان کو لے کے آنا ہوگا، چاہے وہ ودوا ہو آؤٹ آف بلڈ ریلیشن جس کو اٹیچ وائف بولتے ہیں، یا پھر جنرل وائف ہو جو ورجن سے شادی کی اور وہ آؤٹ آف بلڈ ریلیشن ایبسلیوٹلی آؤٹ آف بلڈ ریلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بیونڈ دا سیکنڈ کزن سسٹر، بیونڈ سیکنڈ کزن کے بعد جو ہے وہ آؤٹ آف بلڈ ریلیشن چالو ہو جاتا ہے. جو ورجن سے شادی کرتے ہیں وہ جنرل وائف ہوگی جس سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں، سیٹسفائی کر سکتے ہیں، لیکن جو ودوا آؤٹ آف بلڈ ریلیشن اس کو اٹیچ وائف بولتے ہیں، لیکن اس کو اونلی سیٹسفائی کر سکتے ہیں لیکن پریگنینٹ نہیں کر سکتے. باڈی فرٹائل لینڈ آف دا ورلڈ. اور جو فرٹائل لینڈ کے لوگ رہنے والے جو الحجہ والعمرہ جاتے ہیں تو وہ ان کی جو جنرل وائف یا اٹیچ وائف ہے تو اس کے ساتھ وہ جو الحجہ والعمرہ کے 3 مہینے ان میں صرف فنگر ہی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ارے کیا یعنی کہ جو الحجہ والعمرہ ہیں جو ان کے ساتھ وہ مل نہیں سکتے، فنگر بھی نہیں کر سکتے، بس وہ سیلف کریں گے. جیسے ہی وہ الحجہ والعمرہ کے 3 مہینے اوور ہو گئے، 12 مہینہ اوور ہو گئے، پھر وہ ایک دوسرے کی فزیکل ماسٹربیشن و یوز آف فنگر اور پام. کس کی؟ جو اٹیچ وائف ہے آؤٹ آف بلڈ ریلیشن اور جنرل وائف ہے جو ایبسلیوٹلی آؤٹ آف بلڈ ریلیشن ہوتی ہے. ان کو تب ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے ان کی وائف کی المسل اقصا، جب وہ فنگر سے ایک دوسرے کی ماسٹربیشن کریں، فنگر سے پام سے. اور المسل حرام تب ہوتی ہے جب وہ سیلف بائی لوکنگ ہر ہسبینڈ ہر وائف دو پارٹی وداؤٹ ٹچنگ ایچ ادر، اوکے. اس کو بولتے ہیں المسل حرام. اور اکثر اس کو بولتے ہیں جو اپنی وائف آؤٹ آف ریلیشن ہے جو اسٹیپنگ ان دا ڈیزرٹ لینڈ، تب وہ ایک دوسرے کو فنگر سے اس نے سیٹسفائی کیا اس کی بھیجنا تو پھر اس نے وائف نے اس کے پاس ماسٹربیشن کی. اس طرح جو ہے دس از دا پروسیس. سملرلی جو ریزیڈینٹس آف ڈیزرٹ کے ہیں وہ آئیں گے گرمیوں کے دنوں میں فرٹائل لینڈ آف دا ورلڈ کہیں بھی جائیں گے، تو جو ان کی جو آؤٹ آف بلڈ ریلیشن میں جو جنرل وائف ہے اٹیچ وائف ہے وہ ان کو فزیکل انٹر کورس کریں گے. اور جو اسپانسرڈ وائف ہے یعنی کہ جو ودوا سیکنڈ کزن سسٹر ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. دس از دا وہ کسی اور کو الاؤ کر، ٹھیک ہے نا، جو بھی آؤٹ آف بلڈ ریلیشن ہو، ٹھیک ہے نا. یہ ہے دس از دا کمپلیٹ پروسیس آف الحجہ والعمرہ اینڈ الحاج والامارت. وہ الحاج والامارت ان کے لیے جو ڈیزرٹ کے لینڈ ہے وہ فرٹائل لینڈ میں آئیں گے. الحجہ والعمرہ ان کے لیے ہے جو ریزیڈنٹ آف فرٹائل لینڈ وہ ان کو ڈیزرٹ لینڈ ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بائے.